اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم صوفیزم کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، فقراء اور ولیوں کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ صوفیزم کا پیغام کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہوتا، صوفیزم کا پیغام ہر ایک کے لیے ہے۔ صوفیزم محبت کا پیغام ہے اور محبت کا پیغام تمام مذاہب کے لیے ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں عاشقین کی حکومت کی، بات کرتے ہیں حکومت عشق کی۔ عشق کی بھی اپنی ادا ہوا کرتی ہے، عشق کی بھی اپنی ایک حکومت ہوا کرتی ہے۔ عشق والے ہمیشہ دلوں پہ راج کیا کرتے ہیں۔ بظاہر ظاہری طور پر لوگ ان پہ ترس کھاتے ہیں، ظاہری طور پر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن باطنی حکومت کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے طوس کے بادشاہ کو خط لکھا، ایک ظاہری حکومت ہے، ایک باطنی حکومت ہے۔ ظاہری حکومت ختم ہو جانی ہے اور تھوڑے عرصے کے لیے ہے، پر باطنی حکومت اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ وہ نیابت الہی ہے، وہ قربت الہی ہے، وہ عشق الہی ہے جو اللہ اپنے اختیارات بندے کو سونپ دیتا ہے۔ اسرار خودی علامہ اقبال کی کتاب ہے، اسرار خودی۔ اسرار خودی میں اقبال کہتے ہیں، ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایران کا ایک بادشاہ آیا ہوا تھا ہندوستان میں، تو ہندوستان کا بادشاہ اپنی بگی پہ جا رہا تھا، تو وہاں بو علی قلندر کا ایک مرید وہاں سے گزرا، بگی کے آگے سے چلا گیا۔ وہ اپنے شیخ یعنی بو علی قلندر کی محبت میں مست تھا، تو ان کے سپاہیوں نے، ہندوستان کے بادشاہ کے سپاہیوں نے اس بو علی قلندر کے مرید کو پکڑا اور تماچے رسید کر دیے اور کہا کہ تمہیں لحاظ نہیں کہ وقت کا بادشاہ گزر رہا ہے۔ وہ روتا ہوا گیا، بو علی قلندر کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ بو علی قلندر کو جلال آتا ہے اور اپنے منشی کو لکھتے ہیں کہ قلم اٹھاؤ اور خط لکھو۔ ہندوستان کے بادشاہ کو خط لکھتا ہے کہ اگر تم نے اپنے اس فعل سے، اپنے اس عمل سے معافی نہ مانگی تو جان لو عاشقین کی بھی حکومت ہوا کرتی ہے، اور میں تمہاری حکومت کو معزول کر دوں گا اور میں بادشاہ کسی اور کو بنا دوں گا۔ وقت کے بادشاہ نے امیر خسرو کو بھیجا، جا کے بو علی قلندر کو منا کے آؤ، لیکن بو علی قلندر نے ان کی ایک نہ سنی کہ میں جانوں اور بادشاہ جانے۔ آخرکار جب بادشاہ کو یہ لگا کہ بو علی قلندر ایسے نہیں مان رہے اور حکومت کا بھی تختہ الٹنے کے خدشات تھے، تو بادشاہ نے آ کر بو علی قلندر سے معافی مانگی، اور پھر بو علی قلندر کا جلال جمال میں تبدیل ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیابت الہی ہے، یہ عشق الہی ہے، یہ حکومت عشق ہے۔ عشق والے بھی راج کیا کرتے ہیں، عشق والے بھی حکومت کیا کرتے ہیں۔ بظاہر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ظاہری طور پر ان کے پاس فوج نہیں ہوتی، ظاہری طور پر پروٹوکول نہیں ہوتا، ظاہری طور پر ان کے پاس سپاہی نہیں کھڑے ہوتے، مگر ان کی عظمت کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوا کرتی۔ اقبال نے اسی رمز کو آگے کیا لکھتے ہیں اپنے اردو کلام میں، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں۔ حضرت انسان کے تصرف میں ہیں، جو حضرت انسان کے حکم کے تابع ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک خاموش یہ فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج تو اپنی ادا دیکھ۔ حضرت انسان کا کیا مقام، کیا بلندی، کیا عظمت، کیا رفعت، کیا شان، کیا شوکت ہے کہ فرشتوں کی عظمت حضرت انسان کے مقابلے میں ہیچ ہے۔
یہ ہے قربت الہی، نیابت الہی۔ عشق والے بھی راج کیا کرتے ہیں، عشق والے بھی حکومت کیا کرتے ہیں۔ بظاہر وہ تاج نہیں پہنتے، کسی بادشاہ کی سونے کی کرسی پہ نہیں بیٹھتے، مگر عشق میں جب اللہ سے واصل ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تو میرا اور میں تیرا، جو کچھ تیرا ہے وہ میرا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے۔ یہ ہے نیابت الہی۔ لیکن وہ فقیر، وہ عاشق ہمیشہ دنیا سے روگردانی کر کے اپنے اختیارات کو ترک کر دیتا ہے اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے رہتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، اللہ نے فرمایا اے حبیب، تیرے اور میرے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو میں نے اس کائنات میں تخلیق کی ہیں وہ سب تیرے لیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، تیرے میرے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں تیری محبت کی خاطر میں نے ترک کر دی ہیں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عاشقین کی حکومت۔ اختیارات مکمل ہوتے ہیں مگر اللہ کی خاطر سب سے منہ موڑ کے اپنا رخ اللہ کی طرف کیے رکھتے ہیں۔ نیابت الہی چاہتے ہیں، اللہ کی خلافت چاہتے ہیں، اللہ کی حکومت چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو انتخاب دل کا کرنا ہوگا۔ یہ حکومت دلوں کی حکومت ہے، یہ حکومت عشق کی حکومت ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر تصرف اتنا ہوا کرتا ہے کہ جب کسی کو معزول کر دیں تو وہ معزول ہی رہتا ہے، اپنے وقت کا بادشاہ کو بھی چاہیں تو معزول کر دیں۔ حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تصنیف نور الہدا میں فرماتے ہیں کہ فقیر چاہے تو ایک بادشاہ کو فقیر اس لمحے میں کر سکتا ہے کہ جس طرح بادل برسیں اور پہاڑ پہ مٹی ہو اور مٹی جیسے پہاڑ سے اتر جائے اس بارش کی وجہ سے، فقیر ایک نظر میں چاہے ایک ساتھ میں اس کو اس طرح فقیر کر سکتا ہے، اور چاہے گدھا کو بادشاہ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ عاشقین کی حکومت ہے۔ عاشقین کے پاس اختیارات بہت ہیں مگر اللہ کا عشق ہی ان کو ان تمام اختیارات کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، اپنی لو اپنا رخ اللہ کی ذات کی طرف لگائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کے طالب ہیں، اس حکومت کے، اس نیابت کے، اس عشق کے اور عشق کی حکومت کے، تو اپنے دلوں کا انتخاب کر لیں۔ یہ حکومت کرسی پہ بیٹھنے سے نہیں ہوتی، کسی دفتر میں بیٹھنے سے نہیں ہوتی۔ یہ تصرف، یہ طاقت اور قوت قلب کی قوت ہے۔ اس کا آغاز قلب سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس چیز کو تو اس چیز کو اپنائیں، اپنے قلب کا انتخاب کریں۔ بہت آسان طریقہ ہے، اٹھتے، بیٹھتے، کھاتے، پیتے، چلتے، سوتے، لیٹتے دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، ٹک 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 ٹک۔ اس ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو ملائیں، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ وضو ہے یا نہیں ہے، دل کا وضو پانی سے نہیں ہونا، دل کا وضو اللہ کے نور سے ہونا ہے، اللہ کے ذکر سے ہونا ہے۔ ہر وقت محسوس کرتے رہیں، اگر سینے میں ذکر کی وجہ سے گرمی محسوس ہو یا غصہ آنے لگے یا خشکی محسوس ہو، گلا خشک ہو جائے تو پھر درود شریف پڑھیں، پورے سینے پہ تصور کریں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصور کرنا لفظ محمد کا، اور درود شریف پڑھیں گے، آپ کے غصے کو زائل کر دے گا، آپ کی پیاس کو بجھا دے گا، آپ کے اندر کی چیزوں کو جو بے چین ہو رہی ہوتی ہیں ذکر الہی کی وجہ سے اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آئیں نیابت الہی کی طرف، قربت الہی کی طرف، حکومت الہی کی طرف دل کا انتخاب کریں۔ پڑھیں دلوں کے ساتھ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الله